بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہماری ریاض الصالحین حدیث مبارکہ کی کتاب جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 32 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل کلیئر کریں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہمارے 2 باب انشاءاللہ عز وجل حصہ بنیں گے۔ تو یہ صفحہ 87 ہے میرے پاس۔ تو سب سے پہلے جو باب ہے وہ آپ کے سامنے ہے، باب الصلاۃ علی المیت و تشییعہ و حضور دفنہ و کراہۃ اتباع النساء الجنائز۔ اب اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ بندہ جب دنیا کے اندر آتا ہے تو جہاں رہتا ہے، جس محلے میں، جس علاقے کے اندر رہتا ہے، تو وہاں پر دیگر افراد کے ساتھ، دیگر مسلمانوں کے ساتھ اس کے کچھ نہ کچھ تعلقات ہوتے ہیں۔ اب تعلقات وابستہ ہوتے ہیں تو پھر اس کے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر حقوق ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حقوق کی بھی کئی طرح کی قسمیں بن جاتی ہیں۔ اب 2 پھر کیٹیگری بن جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ جب تک زندہ رہے تب تک اس کے حقوق اس سے وابستہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب مریض ہو گیا ہے، جس طرح کے کسی حدیث پاک کے اندر بھی غالباً 6 یا 7 یہ اس طرح کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر مریض ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کرنی، ٹھیک ہے، یہ بھی مسلمان کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چھینکتا ہے اس کا جواب دینا، تو اسی طرح اگر کوئی کمزور ہے تو اس کی مدد کر دینا، مظلوم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی مدد کر دینا، سلام کا جواب دینا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں میرا بھی کلیئر وہ حدیث پاک ذہن میں نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا تعلق دنیا کے ساتھ جب بندہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کے جو حقوق ہیں تو وہ دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن کچھ ایسے حقوق ہیں کہ جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ آخرت سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر سانس اس کے بند ہو گئے ہیں، اب اس کا آگے کے جو معاملات ہیں تو اس کے ساتھ اس کے حقوق وابستہ ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تو اس کے اندر بھی ایسے کچھ اعمال بیان کیے جائیں گے اور ان کے اوپر باقاعدہ فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ اب اس میں جو مسجد کا تو فائدہ ہے ہی ہے، مطلب اس کے لیے اصالہ ثواب کریں گے، اس کے لیے نماز جنازہ پڑھیں گے، دعا وغیرہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے جو دیگر معاملات آگے بیان کیے جا رہے ہیں، اس کا مسجد کو تو فائدہ ہے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنی اس کی رحمت ہے کہ وہ مسجد کا فائدہ بھی ہو جائے اور ساتھ میں جو اس مسجد کا فائدہ کر رہا ہے اس بندے کا بھی فائدہ ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے بہت سی اپرچونٹیز رکھی ہیں، مطلب فوائد رکھے ہیں، ثوابات رکھے ہیں، اجر رکھے ہیں، جن میں سے جس طرح بھی جنازہ پڑھنا، پھر اس کو قبرستان لے کر جانا، اسی طرح دیگر جو چیزیں آگے آ رہی ہیں۔ تو یہ ایک گویا کہ لالچ دیا جا رہا ہے، ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ چلو اس مسجد کا فائدہ تو ہونا ہی ہونا ہے، تو اگر تمہیں اس کی فکر نہیں ہے، تم اس کے لیے نہیں جاتے، تو چلو اپنے فائدے کے لیے آ جاؤ۔ کیونکہ آپ فی زمانہ آپ دیکھیں، اب یہ 1400 سال پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب احکامات ہمیں بیان فرما دی ہے، یعنی امت کو، لیکن یہ اب دیکھیں کتنی صورتحال گمبھیر ہے کہ نماز جنازہ پڑھنی ہو تو کیسی کیفیت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تدفین تک جاتے ہیں تو کتنے جاتے ہیں، اگر 500 بندہ نماز جنازہ میں شریک تھا تو جناب قبرستان جانے والے جناب 10-15 ہوں گے، 20 ہوں گے، 30 ہوں گے۔ اگر کوئی زیادہ ہی مشہور شخصیت ہوگی یا جس کے زیادہ دنیاوی طور پر مال و دولت والا ہوگا تو اس کے لیے وہ زیادہ چلے جاتے ہیں، وگرنہ بس عجیب و غریب کیفیت ہے۔ آپ نے بھی اگر اپنے علاقے میں دیکھا تو آپ یقیناً میرا ساتھ دیں گے اس معاملے میں۔ تو بہرحال اس پر کہنے کی تو بہت سی باتیں ہیں دکھ بھری جو یہ ٹاپک ہے۔ تو بہرحال آئیے بلا تاخیر ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اب یہ جو ٹاپک ہمارا آج کا سبق ہے، تو یہ جو بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ حقوق ہیں، تو یہ حقوق اس کے پورے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ پاک نے اجر و ثوابات رکھیں، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ اگر بندہ مسجد کا فائدہ نہیں سوچ رہا تو چلو اپنا ہی فائدہ سوچ لے کہ یار میرا اس کے جنازہ پڑھنے، قبرستان تک جانے، تدفین کے معاملات میں شرکت کرنے سے تو اس کے اندر میرا ہی ثواب ہے، مجھے اجر ملے گا، میرا ہی فائدہ ہے۔ تو یہ اس نقطہ نظر سے اس کو دیکھے گا تو اس کے پیش نظر ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ ذہن بن جائے اور وہ جنازہ پڑھ لے اور یہ قبرستان وغیرہ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ترجمہ سماعت کرتے ہیں، عبارت ہو گئی تھی۔ تو عبارت سے پہلے یعنی ٹاپک جو ہے، تو اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ حاضہ وغیرہ اگر نکال لیں گے نا تو ترجمہ ایک خوبصورت بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو باب ہوتا ہے اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، عنوان ٹاپک،
ٹھیک ہے. تو یہ احادیث یعنی جو فن حدیث ہے تو اس کے اندر جو ترجمہ الباب ہوتا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے یہ میں نے پچھلے 2-4 اسباق کے اندر عرض کیا ہوا ہے, دوبارہ یہاں پر عرض نہیں کروں گا. بہرحال ترجمہ سماعت کریں. ھذا باب الصلاۃ المیت, یہ باب میت پر نماز پڑھنے کے بارے میں ہے. اب یہ کے بارے میں ہے اور اسی طرح دو چھوٹے موٹے الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے تو یہ عبارت کے حساب سے ہو جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کرنا ہوتا ہے, بعض کا ضروری ہو جاتا ہے. ایک تو تحسین کے لیے حسن پیدا ہو جاتا ہے ترجمے کے اندر, بعض کا تو پھر مفہوم بھی نہیں بن رہا ہوتا. تو اس لیے اس طرح کی چیزیں اگرچہ ان کا کوئی لفظ ذکر نہ کیا گیا ہو لیکن پھر بھی یہ کرنا ہوتا ہے. جس طرح کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کسی کا مضمون وغیرہ جب آپ پڑھتے ہیں نا, یا جس طرح کوئی حدیث پاک کا آپ ترجمہ ہی پڑھ لیں کسی کا, تو وہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ الفاظ بریکٹ کے اندر لکھے ہوئے ملتے ہیں. تو یہ ایک احتیاط ہوتی ہے کہ بریکٹ کے اندر لکھ دیا جائے تاکہ ترجمہ جو لفظوں کا ہے, عبارت کا ہے, وہ الگ شامل شمار ہو, اور یہ جو بریکٹ کے اندر ہے تو یہ اس طرف اشارہ ہو جائے کہ یہ اپنی طرف سے ایک بار محاورہ کرنے کے لیے, مفہوم کو واضح کرنے کے لیے عبارت کے اندر یہ ترجمہ اضافہ کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ اسی طرح آپ نے جب کہیں بھی کرنا کا موقع ملے تو یہ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی چیز اس کے اندر ایڈ کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کے اندر کوئی خرابی لازم نہ آ رہی ہو تو. تو بہرحال یہ باب مسجد پر نماز پڑھنے کے بارے میں ہے. اب یہ تو ہو گیا الصلاۃ مطلب نماز پڑھنے. اب یہاں پر مسجد پر نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کا ایک اصطلاحی طور پر نام بھی ہے, یعنی شرعی اصطلاح ایک, یعنی نماز جنازہ, ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پر وہی لفظ استعمال کر لیں گے کہ یہ باب نماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں ہے, یا یوں بھی کر لیں یہ باب مسجد پر نماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں, ٹھیک ہے. اس طرح بھی کلیئر ہو سکتا ہے آپ کا. اچھا, پہلی بات ہوگی اور کس کے بارے میں باب ہے, وہ تشییعہ, تشییع کہتے ہیں چلنا, اس کے ساتھ جانا, ٹھیک ہے. ڈیڈ باڈی, یہ ضمیر اسی کی طرف لٹا دیں گے مسجد کی طرف, جو ڈیڈ باڈی ہوگی. تو پہلی بات یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں یہ باب ہے. دوسری یہ ہے کہ اس جنازے یعنی ڈیڈ باڈی کے ساتھ مسجد کے ساتھ چلنے, اس کے ساتھ جانے کے بارے میں باب ہے. تیسری چیز وحضور دفنہ, اور اس کے دفن کے وقت حاضر ہونے کے بارے میں ہے, یعنی تدفین کے جو معاملات ہیں اس کو جو قبر کے اندر پیک کرنا ہے, بند کرنا ہے, اوپر سلیب اور مٹی وغیرہ ڈالنی ہے, تو یہ جو تدفین کا معاملہ ہے اس کے جو مراحل ہیں تو اس وقت حاضر رہنا, اس کے بارے میں یہ باب ہے. مطلب یہ 3 چیزیں ابھی تک جو بیان کی گئی ہیں. تو یہاں پر جو آگے احادیث آ رہی ہیں 3 اس ٹاپک کے اندر, 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں اور ایک حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اب ان کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کی ترغیب دی گئی ہے وہ 3 چیزیں یہ ہیں, ٹھیک ہے. نماز جنازہ کے حوالے سے ہوگی, ساتھ چڑھنے اور وہاں پر موجود رہنے کے حوالے سے. اچھا, یہ 3 چیزوں کی تو ترغیب ہے, اور ایک چیز کی کراہت بھی بیان کی جا رہی ہے یعنی آگے والے احادیث کے اندر. وہ کیا ہے, وکراہت اتباع النساء الجنائزہ. الجنائزہ اس کا اتباع کا مفعول بھی بنا دیں گے مصدر کا. تو اور عورتوں کا نماز جنازہ کے ساتھ جانے کی کراہت کے بارے میں باب ہے, ٹھیک ہے. 3 چیزوں کے کرنے اور ایک چیز سے منع کرنے کے بارے میں یہ باب ہے. اچھا جی, اب یہاں پر جو سب سے پہلی انہوں نے لائن بیان کی ہے, کہتے ہیں وقت سبق فضل تشییع, کہتے ہیں مسجد کے ساتھ جانے. تشییع کہتے ہیں جس طرح اوپر اس کا ٹاپک کے اندر بیان ہوا جنازے کے ساتھ جانا, ڈیڈ باڈی کے ساتھ چلنا. تو کہتے ہیں اس کی فضیلت گزر چکی, سابقہ قد سابقہ, تحقیق گزر چکی ہے, یہ کسی مقام پر پہلے گزر چکی ہے. بہرحال آگے بھی اس کا ذکر آپ کو مل جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے 2 روایتیں ہیں. پہلی عبارت سماعت کریں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من شاہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قرات. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من شاہد الجنازۃ, جو نماز جنازہ میں شریک ہوا, مطلب شامل ہوا, وہاں پر موجود ہوا. ویسے تو شہید کے جو کئی معنی مل جاتے ہیں, گواہ ہونا, حاضر ہونا اور دیگر آپ کو معنی مل جائیں گے. اب یہاں پر بھی جو بھی آپ جو معنی مناسب آپ کو لگے وہ کہہ سکتے ہیں, یعنی جو نماز جنازہ میں شریک ہو یا وہاں پر حاضر ہو, ٹھیک ہے. تو اس طرح جو بھی آپ ترجمہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. من شاہد الجنازہ تھا, جو نماز جنازہ میں شریک ہو. کب تک, کہتے ہیں حتی یصلی علیہا, یہاں تک کہ اس پر نماز جنازہ پڑھ دی جائے. فلہ قرات, تو اس کے لیے ایک قرات اجر ہوگا, یعنی جس نے نماز جنازہ پڑھی ہے. تو پہلی بات ہوگی
دوسری چیز جی کس کے لیے 2 اجر ہیں؟ ایک قرات اجر تو اس کے لیے ہو گیا نا جس نے نماز جنازہ میں شرکت کر لی، پڑھ لی گئی. ومن شاہدہا حتی تدفن فلہ قراتان، اور جو جنازہ میں شریک ہوا، ہا ضمیر شاہدہ کے ساتھ جو اٹیچ ہے، یہ اسی طرح جو پچھلی عبارت تھی من شاہد الجنازہ تھا، بالکل سیم عبارت ہے، لیکن یہاں پر اس کی جگہ پر ضمیر لے آئے. ٹھیک ہے، تو اس ضمیروں کو وضع بھی اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ بات مختصر ہو جائے. جس طرح کہ ان ابی ہریرہ تھا، یہ اب پورا جملہ آپ دیکھ رہے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آگے ہے وہ ان ہو. اب ان ہو کے ساتھ ان کے ساتھ جو ضمیر ہے تو ضمیر سے مراد وہی ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی چونکہ پچھلی روایت کے اندر چونکہ انہی سے روایت تھی اور ان کا نام موجود تھا پیچھے، تو اب جب انہی سے روایت لے کے آ رہے ہیں تو چونکہ فاصلہ تو ہوا نہیں ہے، یعنی اگر کسی اور یہاں پر مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت آ جاتی، پھر تیسری جا کر حضرت ابو ہریرہ سے ہوتی تو پھر دوبارہ ان کا نام آنا تھا. لیکن چونکہ ابھی ڈائریکٹ ایک تسلسل کے ساتھ انہی کی روایتیں چل رہی ہیں تو لہٰذا یہاں پر ضمیر لے آئے. ٹھیک ہے، تو اب پیچھے یہی جو من شاہدہ، یہاں پر بھی یہی اسلوب ہے کہ جو ابھی پچھلی بات ہوئی ہے تو اسی اسلوب پر اسی معنی میں اور اسی کی بات ہو رہی ہے تو لہٰذا وہاں پر ضمیر لے آئے. ٹھیک ہے، تو بہرحال پہلی بات کہ جو نماز جنازہ میں شریک ہوا یہاں تک کہ اس پر نماز جنازہ پڑھ لی گئی تو اس کے لیے ایک قرات اجر ہے، اور جو نماز جنازہ میں شریک ہوا، حاضر ہوا، موجود ہوا وہاں پر یہاں تک کہ اس کی تدفین کر لی گئی تو اس کے لیے 2 قرات اجر ہے. اب پہلی بات کہ قرات کیا ہے، تو یہ قرات کیا ہے، یہ صحابہ نے خود ہی سوال کر لیا سرکار سے. قیلا، عرض کی گئی، ومل قراتان یا رسول اللہ. اب یہاں پر یا رسول اللہ کا لفظ نہیں ہے جیسے میں ترجمہ کر رہا ہوں. عرض کی گئی یہ 2 قرات کیا ہیں، یہ کیا ان کا مطلب ہے، ان کی کیا ڈیفینیشن ہے، یہ عرض کیا گیا. تو فرمایا مثل الجبلین العظیمین متفق علیہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کی مثل، یعنی قراتان سے، یعنی قراتان اگر تسنیہ مراد لیں تو یہاں پر ہوگا 2 پہاڑوں کی مثل، اور اگر وہ پہلے والا معنی لیں فلاح قراتن تو یہ پھر اس کا ایک بڑے پہاڑ کی مثل. ٹھیک ہے، اس معنی میں ہو جائے گی، کیونکہ یہ سوال کس لیے کیا گیا، مل قراتان یعنی 2 قراتوں سے کیا مراد ہے، تو اسی اسلوب پر پھر آگے جواب دے دیا گیا کہ الجبلین. اب وہاں پر القراتان یہ حالت جو رفیع میں تھا تسنیہ، تو اسی طرح اس کا راب آپ دیکھ رہے ہیں الف نون کے ساتھ، اور یہاں پر یا ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے دونوں کا. ٹھیک ہے، جبلین عظیمین، تو یہاں پر مثل کا یہ مضاف ہے دونوں بن رہے ہیں یعنی موصوف صفت بن کے، تو یہ اسی وجہ سے یہ حالت جری کے اندر تسنیہ ہے. تو بہرحال یہ جواب دے دیا گیا کہ یہاں پر 2 بڑے پہاڑوں کی مثل ہے. اب تدفین کا جو معاملہ بیان کیا گیا کہ تدفین تک وہاں پر رہے گا تو اس کے لیے 2 اجر ہیں. تو اب تدفین سے کیا مراد ہے، تو تدفین سے جو مراد ائمہ نے بیان کیا ہے، شارحین نے بیان کیا وہ یہی ہے کہ اس کے اوپر سلیب اور مٹی وغیرہ ڈال کر اس کو مطلب بالکل قبر ایک جس طرح عام طور پر ہم دیکھتے ہیں بن جائے، تو یہ اس انداز میں جب ہو جائے تو یہ گویا کہ تدفین والی یہ جو قید انہوں نے لگائی حتی تدفنا، تو یہ جب اس صورت کی صورت پائی جائے گی یعنی تدفین والی جو بھی میں نے عرض کیا، تو پھر اس کے لیے قراتان والا معاملہ ہوگا. اچھا، اب یہاں پر حاشیہ نمبر 1 کے نیچے انہوں نے بیان کیا ہے، ایک تو ڈیفینیشن خود ہی بیان کر دی نا قراتان سے کہ یہ 2 بڑے پہاڑوں کی مثل ہے، اور باقاعدہ ایک اگلی حدیث پاک اس کے اندر احد پہاڑ کا بھی معنی نام آیا ہے، یعنی جو مدینہ منورہ کے اندر پہاڑ ہے، مدینہ کے پہلو میں 2 میل جو پھیلا ہوا پہاڑ ہے، تو وہاں پر باقاعدہ اس کا نام بھی ہے اگلی حدیث پاک کے اندر. بہرحال حاشیہ نمبر 1 کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ جو قرات ہے یہ ثواب کی ایک مقدار ہے، یعنی ایک اللہ کے ہاں ایک معلوم ایک مقدار ہے کہ یہ قرات سے کتنا ثواب مراد ہے، کتنی لاکھ نیکیاں مراد ہیں یا 1000 نیکیاں مراد ہیں، کروڑ نیکیاں مراد ہیں، جو بھی مراد ہے، تو یہ اس کی جو مقدار ہے نا وہ اللہ کے ہاں معلوم ہے. لیکن چونکہ اب یہ مثال دی گئی ہے پہاڑ سے، اس کو تشبیہ دی گئی ہے، اس کی نسبت بیان کی گئی ہے. تو جس طرح پہاڑ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، تو پہاڑ ایک بہت بڑا ہوتا ہے، دیکھنے میں بہت بڑا ہوتا ہے، وزنی بھی بہت ہوتا ہے، جسم و جسامت بھی اس کی بہت زبردست ہوتی ہے اور ایک ہیبت والا ہوتا ہے. تو اب وہ چونکہ ایک اچھا اور بھلا اور جناب کمال کا لگتا ہے، بھاری اور بھرکم اور اس طرح جو صورتحال ہوتی ہے، تو اب اسے ایک تشبیہ دے دے گی کہ یہ 2 کام جو کرتا ہے، اگر ایک کرتا ہے تو اس کو 1 قرات اجر ملے گا، اور 2 کرتا ہے تو 2 قرات اجر ملے گا. تو 2 قرات کس انداز میں ہوگا، جس طرح ایک پہاڑ ہوتا ہے دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں بڑا جناب عظیم الشان ہوتا ہے اور جناب بہت کمال کا ہوتا ہے، بہت وزنی ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، تو اس طرح جناب جو یہ نیکیاں کر لے گا تو اگر 1 نیکی کرتا ہے یعنی نماز جنازہ پڑھنے والی تو اس کو بھی 1 قرات اجر ملے گا، یعنی وہ بھی کمال کا ہوگا. اور اگر 2 کام کر لیتا ہے جس طرح کہ اگلا کام بھی ہے تدفین والا تو اس کے لیے کیا ہوگا
2 قرات اجر ہوگا، اور وہ کیا ہے وہ جو آگے عرض کر دیا گیا میں نے۔ اچھا، ایک تو یہ حاشیے کے اندر بیان کیا کہ یہ ثواب کی ایک مقدار ہے، ٹھیک ہے، جس کی مقدار اللہ کے ہاں معلوم ہے، لیکن پھر بھی یہاں سے جو اشارہ ہوتا ہے تو یہ اسی طرح اشارہ ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا ثواب ہے، ٹھیک ہے، ایک اجر عظیم اور مقدار عظیم کی طرف یہ دال ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو بہرحال دوسری حدیث مبارکہ جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا وکان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراتين كل قرات مثل أحد۔ اب یہاں تک بھی انہوں نے ایک صورت بیان کی، اوپر والی حدیث مبارکہ کا جو 2 چیزیں تھی یہاں پر بالکل اس کا عکس بیان کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر یہ تھا کہ ایک چیز کی ہے تو اس کو 1 اجر ملے گا، اب یہاں پر پہلے 2 چیزیں کرے گا تو اس کو 2 قرات اجر ملے گا، اگر 1 کرے گا تو اس کو 1 قرات اجر ملے گا، یعنی ان 2 چیزوں کا الٹ ہے یہاں پر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم، اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، ٹھیک ہے، تو پیچھے چلنا ایک معنی اس کا لغوی طور پر، ویسے اس کو جانے کے معنی بھی آتا ہے، یعنی چلنا، ٹھیک ہے، چلنے کے معنی بھی آ جاتا ہے، ساتھ جانے کے معنی بھی آ جاتا ہے، لیکن پیچھے چلنے کے معنی بھی کریں گے تو ایک اچھا معنی ہو جائے گا، اچھا ترجمہ ہو جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یعنی ائمہ احناف جو ہیں، احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا یہ افضل ہے، اگر آگے چل جاتا ہے تو جائز تو وہ بھی ہے، لیکن افضل کی بات ہو رہی ہے، افضل اور مفضول کی۔ تو یہاں پر سب سے بہتر کام، افضل کام کیا ہے کہ ڈیڈ باڈی جا رہی ہے تو اس کے ایک احترام میں پیچھے چلا جائے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک افضل کام ہے۔ تو یہاں پر اتباع کا سے جو استدلال کیا ہے تو وہ ایک یہ معنی بیان کر دیا کہ پیچھے چلنا۔ تو بہرحال من اتبع جنازۃ مسلم، جو مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلے، 2 قید سیاحت لگا دی ہیں، ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں یعنی ایمان رکھتے ہوئے، و احتسابا اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ پہلی بات کیا ہے کہ ایمان رکھتے ہوئے، یعنی وہ مسلمان ہو، تو اسی لفظ سے پتہ چلا کہ اگر کوئی کافر ہے تو اگر وہ مسلمان کا جنازہ پڑھتا ہے لیکن ہے کافر، یعنی جو پڑھنے والا ہے، تو اس کو کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان کے ساتھ ہی سارے ثوابات کا تعلق ہے۔ اگر ایمان والی جو رمز نہیں ہے، اس کے اندر ایمان کی روح نہیں ہے، تو پھر دیگر جو ایکسٹرا چیزیں ہیں، یعنی جس طرح یہ اعمال ہیں، تو یہ چیزیں ان کے لیے کسی کام کی نہیں ہوں گی۔ اور احتسابہ کی جو قید لگائی کہ ثواب کی امید رکھتے ہوئے یہ کام کرے، ٹھیک ہے، تو اب ثواب کی امید رکھتے ہوئے یہ جو قید لگائی ہے، تو اس سے جو جناب ریاکاری یا قومی نظریے، یعنی جناب جس طرح کہتے ہیں نا منہ متھے لگنا ہے، تو اسی طرح کسی مالدار کو خوش کرنے کے لیے جانا، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ان کی خوش کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کہ آج کل ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ غریب کے جنازے پر اٹھانے والے بھی مشکل سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی اسی ماہ میں 3 ہفتے شاید پہلے میں بازار میں تھا، تو بہت مجھے حیرانگی ہوئی کہ صرف 4 بندے ہی تھے جو 4 پائی اٹھائے ہوئے تھے اور جو جا رہے تھے جناب، مین بازار ہے، حالانکہ ثواب کی امید رہتے، چلو چلتے چلتے جناب کوئی جناب ہاتھ تھوڑا سا چل کے ساتھ چل جاتا ہے، لیکن میں اصل میں بائک میں تھا، اس لیے میں بھی یہ کام نہیں کر پاگا، لیکن یہ اس طرح کی صورتحال ہے بہرحال۔ تو اب غریب کے جنازے کی یہ صورتحال ہے، اور امیر کا جنازہ ہو اور جناب دنیاوی ہو، دنیا دار ہو، اور تھوڑا سا سیاسی بھی ہو جائے، تو پھر جناب خوش آمدید جو ٹولہ ہے جو تو ایسے ہو جائیں گے جناب اس کے ساتھ جیسے یہ پیر ان کا فوت ہو گیا ہے، اور جناب جن کو نماز جنازہ نہیں آتی وہ بھی، جن کو وضو کرنے طریقہ بلکہ وضو آتا بھی ہے لیکن بعض اوقات ایسے جیالے ہوتے ہیں کہ جناب بغیر وضو کے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسی صورتحال ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کس وجہ سے کہ جناب چودھری صاحب کا جنازہ ہم نے پڑھا، چودھری صاحب کے بیٹے کا یا بھائی کا یا اس کے والدہ کا یا والد کا جو بھی ہے، تو جناب اس کو پتہ چلے کہ جناب یہ چودھری صاحب بھی آئے تھے ہمارے جنازے میں۔ بہرحال اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن اب اسی سے یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ثواب کی امید ہے، تو اگر یہ ثواب کی نیت تھی، اگر کوئی بندہ کہتا ہے بھائی میں نے تو ثواب کی نیت سے آیا تھا، تو بھائی جنازے کی آپ ثواب کی نیت سے آئے تھے، تو ایک تو چیزیں اوپر میں نے بیان کر دی کچھ صورتیں، دوسری یہ ہے کہ اگر بھائی آپ کہتے ہیں کہ میں جنازہ ثواب کے لیے آیا ہوں، تو ثواب کے لیے آئے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ جن کو اطلاع ملی ہے ان میں سے اگر 1-2 نے ادا کر لیا تو آپ
سے بری ذمہ ہو جائیں گے، آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن وجہ یہ ہے کہ اگر ثواب کی نیت سے آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو ابھی مثال کے طور پر جس طرح کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ نماز جنازہ عموماً کسی نہ کسی نماز کے بعد ہوتا ہے، یعنی ظہر کے بعد ہے، یعنی ظہر کی نماز کے بعد کا ہوتا ہے، یا عصر یا مغرب عشاء، ٹھیک ہے، اسی طرح عموماً ہوتا ہے. اب آپ ثواب کی بات کر رہے ہیں تو اگر یہی آپ کا منشا تھا تو پھر بھائی ظہر کی نماز کے بعد جنازہ تھا تو آپ نے باہر کھڑے کھڑے دھوپ کے اندر جناب اپنے آپ کو گرمی میں مشقت میں ڈالا ہے فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے. ساتھ ہی جناب مسجد ہے، جناب اندر پنکھے بھی چل رہے ہیں، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، اے سی بھی چل رہے ہیں، وہاں پر جا کے آپ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی. کیسی کمال کی بات ہے کہ فرض نہیں ادا کیا جو فرض عین ہے. ٹھیک ہے، آپ جنازہ زندگی بھر میں نہ پڑھیں لیکن گناہ گار نہیں ہوں گے اگر وہ صورت حال پائی جاتی ہے، یعنی کسی نے پڑھ لیا اور ادھر فرض عین ہے اس کو آپ ادا نہیں کر رہے. جناب ملک کے دوسرے کنارے سے آ جاتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے، بلکہ دوسرے ملک سے، یعنی ایک ملک کے اندر ہیں تو وہاں سے بھی آ جاتے ہیں دور دراز سے سفر کر کے. ٹھیک ہے، لیکن دوسرے ملک سے بھی آنا ہو تو آ جاتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے. لیکن نمازوں کی جناب صورتحال کیسی ہوتی ہے یہ سب کو پتہ ہے. تو بہرحال بات جتنی کرتے چلے جائے بات بڑھتی چلے جائے گی، لیکن بہت دکھ کی باتیں ہیں جو کہ ہمارے ہاں رچ بس چکی ہیں. تو بہرحال جو بندہ مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلے، جو بندہ مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے یا اس کے پیچھے چلے ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، وکانا، ایک تو بات یہاں پر ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے چلے، وکانا معہ حتی یصلی علیہا ویفرغ من دفنہا، اور وہ اس کے ساتھ ہی رہے، وکانا معہ، اور وہ اس کے ساتھ ہی رہے، یعنی ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہی رہے، جنازے کے ساتھ ہی رہے، حتی یصلی علیہا، یہاں تک کہ اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھ لی جائے. ایک ہم ویفرغ من دفنہا، اور اس کی تدفین سے فارغ ہو جائے. یعنی تدفین سے وہی معنی مراد ہے کہ بالکل اس کو کور کر دیا جائے قبر کو جو گڑا ہوگا. تو اب جو یہ کام دو کرے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِرَاطَيْنِ، تو بے شک وہ 2 قرات اجر لے کر لوٹتا ہے. اب وہ کتنے ہیں؟ کُلُّ قِرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، ہر قرات احد پہاڑ کی مثل ہوگا. اب یہاں پر 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں، دونوں کا اجر بیان ہو گیا اور وہ 2 قرات کے مثل ہے. اب قرات کیا ہے؟ وہ احد پہاڑ، جس طرح میں نے اوپر عرض کیا نا کہ اوپر والے حدیث کے اندر تھا مثل الجبلین العظیمین، یعنی 2 بڑے پہاڑوں کی مثل. اب یہاں پر احد پہاڑ کا ذکر بھی آ گیا. اب احد پہاڑ کتنا ہے؟ تو یہ آپ کو میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ مدینہ پاک کے پہلو میں، یعنی مدینہ پاک کی ایک طرف یہ 2 میل شمال کی طرف ایک پہاڑ ہے، اور یہ ایسا پہاڑ تھا کہ یہ اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے واقعہ بھی پڑھا ہوگا بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کہ سرکار کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ٹھیک ہے، تو سرکار اوپر گئے تو جیسے ہی قدم مبارکہ لگے سرکار کے تو چونکہ سرکار کے قدم تھے تو اس نے جناب جھومنا شروع کر دیا. تو سرکار نے پھر آگے وہ واقعہ آپ نے سماعت کیا ہوگا. تو یہ سرکار سے محبت کرنے والا تھا. سرکار سے محبت کرنے والی دیکھیں بے جان چیزیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ جو مسلمان اپنے آپ کو جناب محمدی دین کا ٹھیکیدار کہنے والے، اللہ پاک ان کو بھی توفیق دے کہ یہ بھی سرکار سے محبت کرنے والے بن جائے. اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو عاشق رسول بنائے، عاشق صحابہ و اہل بیت اور اولیاء بنائے. اچھا جی، دوسری صورت ومن صلی علیہا ثم راجع قبل ان تدفن فانہ یرجع بقرات، اور جو شخص اس پر نماز جنازہ پڑھے، یعنی میت پر جو شخص اس پر نماز جنازہ پڑھے، ثم راجع، پھر لوٹ جائے، قبل ان تدفن، تدفین سے قبل، یعنی دفن وغیرہ جو کہ معاملات ہیں اس سے پہلے لوٹ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ فانہ یرجع بقرات، تو بے شک وہ لوٹے گا 1 قرات کے ساتھ، یعنی اس کو 1 قرات ملے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ترجمہ اس طرح انداز میں بھی اگر کوئی کرتا ہے تو چل جائے گا کہ فَإِنَّهُ يَرْجُ بِقِرَاتٍ، تو بے شک وہ 1 قرات کے ساتھ لوٹتا ہے، یعنی مضارع والا اگر ترجمہ وہ کرنا چاہے. لیکن چونکہ ہم نے پیچھے من کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں کہ جو شخص یہ کرے گا تو اس کو یہ ملے گا، ٹھیک ہے، جس نے یہ کیا تو وہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس معنی میں، تو پھر یہ گا والا ترجمہ ساتھ بہتر رہے گا. اب یہاں پر ایک صورتحال انہوں نے ایک باریک سا نقطہ جو بیان کیا ہے کہ ایک بندہ 2 کام کر لیتا ہے، یعنی نماز جنازہ بھی پڑھ لیتا ہے اور جناب تدفین کے بھی ساتھ شامل ہوتا ہے، کیا اس کو ہر صورت میں ہی یہ 2 قرات والا معاملہ ہوگا؟ تو اس کے لیے ایک علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پیاری چیز بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا قرات جو دفن کے وقت موجود ہونے سے ملتا ہے وہ جنازے کے ساتھ چلنے اور پورے راستے جنازے کے ساتھ رہنے پر موقوف ہے.
یعنی جنازہ پڑھ لیا ہے اور پورا راستے میں جناب اس کے ساتھ ساتھ رہے، یعنی اس سے گویا کہ متصل رہے، جناب درمیان میں اس کا وسیلہ کٹے نہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی نے نماز جنازہ ادا کی، یعنی یہ پہلی چیز، پھر اکیلے ہی قبر پر چلا گیا، یعنی وہ ساتھ ساتھ جانے والی صورتحال نہیں پائے گی، جن دو کام تو اس نے کر لیے، تدفین اور جناب جنازہ، لیکن جو قید تھی ساتھ ساتھ جانے کی، وَكَانَ مَعَهُ والی قید، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی رہا، یہ والی صورتیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ اجر نہیں دو ملیں گے، دو قرات اجر نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی تدفین کے وقت حاضر رہا، ٹھیک ہے، لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھی، یا صرف نماز جنازہ کے ساتھ چلا اور نماز جنازہ پڑھی نہیں، صرف جنازے کے ساتھ چلا، ٹھیک ہے، نماز جنازہ نہیں پڑھی، تو حدیث پاک کے مطابق اسے کوئی قرات اجر نہیں ملے گا، لیکن اس سے ثواب ضرور ملے گا، یعنی جو دیگر ثواب ہے وہ تو کچھ نہ کچھ ملے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، لیکن جو یہاں پر قرات اور دو قرات والا معاملہ ہے، تو یہ جو دو چیزیں کرے گا، یعنی جنازہ پڑھا پھر ساتھ ساتھ رہا اور پھر تدفین، تو یہ اس صورت میں دو قرات والا، اور اگر صرف نماز جنازہ پڑھ لی تو پھر ایک۔ اگلی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت نہینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علینا متفق علیہ۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ہمیں منع کیا گیا ہے جنازوں کے پیچھے چلنے سے، یعنی نماز جنازہ جا رہا ہے تو جنازے کے پیچھے چلنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، یعنی جنازے کے ساتھ جانے یا نماز جنازے کے پیچھے چلنے دونوں طرح منع کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے اوپر عرض کیا ہے۔ تو اس سے سرکار کیا کہتی ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور اگلی حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت نہینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علینا۔ حضرت سیدتنا ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ہمیں جنازوں کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا ہے، یا یوں ترجمہ کر لیں کہ ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے۔ ولم يعزم علینا، اور ہم پر سختی نہیں کی گئی۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کراہت کا بیان ہو گیا، جس طرح کے اوپر ہم نے ترجمۃ الباب، اب ترجمۃ الباب کتنی اہمیت رکھتا ہے، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا ہے، تو اس جو باب کے ٹاپک کے اندر آخری چیز تھی کراہت والا باب، یعنی عورتوں کا نماز جنازہ کے پیچھے چلنے کی کراہت کا باب، تو یہ یہاں سے ثابت ہوا ہے نہینا عن اتباع الجنائز، یعنی ہمیں جنازوں کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا ہے، تو یہ منع کیا گیا ہے تو یہاں سے ثابت ہوا کہ یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، کراہت کا بیان ہے، یعنی کوئی عورت پیچھے چلتی ہے تو۔ ولم یعزم علینا، اور ہم پر سختی نہیں کی گئی۔ اب سختی نہیں کی گئی اس کا معنی میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات پر ایک واقعہ ہے کہ سرکار علیہ السلام، یعنی سرکار صحابیہ کیا فرماتی ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا ہے جنازوں کے پیچھے جانے، تو حضور علیہ السلام ایک شخص کے جنازے میں تشریف لائے۔ جب میت کو نماز جنازہ کے لیے رکھا گیا تو حضور علیہ السلام کی نظر ایک عورت پر پڑی، تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا، عرض کی، یعنی پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس کا تعلق کیا ہے، تو عرض کی گئی یہ میت کی بہن ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا واپس ہو جاؤ، یعنی چلی جاؤ، اور جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہوئی، یعنی غائب نہ ہوئی، تو حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور روایت ہے، یا اسی کا کچھ حصہ سمجھ لیں، اور آپ نے ایک دوسری عورت سے فرمایا، یعنی اسی موقع پر یا کسی اور موقع پر، لوٹ جاؤ ورنہ میں لوٹ جاؤں گا، یعنی اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں پھر نماز جنازہ پڑھائے بغیر چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ عمدۃ القاری کے اندر واقعات موجود ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کراہت صحابہ اور سرکار کے زمانے میں یہ جو مطلب واقعات موجود ہیں۔ اب دوسری جو بات کی گئی ہے، ایک تو یہ کہ ہمیں منع کیا گیا ہے اور ہم پر سختی بھی نہیں کی گئی، ولم یعزم علینا، اس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے، یہ ایک اس کا معنی بیان کیا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر اس بات میں سختی نہیں کی گئی کہ ہم میت کے گھر والوں کے پاس جا کر ان سے تعزیت نہ کریں اور ان کے مردے کے لیے دعائے رحمت نہ کریں، تو اس سے ہمیں نہیں منع کیا گیا، یعنی یہ ہم چیزیں کر سکتی ہیں۔ ویسے جنازے کے پیچھے چلے جانا، جناب بیان کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یعنی جو غلط رسومات ہیں، جس طرح پچھلے بیان کیا گیا پچھلے سباق کے اندر بھی، کہ عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانا ناجائز و ممنوع ہے، یہ بخاری شریف کے اندر فتویٰ موجود ہے۔ اور نوحہ کرنے والی ساتھ میں ہو تو اسے سختی سے منع کیا جائے۔ نوحہ کیا ہے، یہ پیچھے آپ نے سماعت کیا ہوا ہے۔ اگر نوحہ کرنے والی ہے جناب، اس کے جو اوصاف بیان کر رہی ہے جھوٹے مبالغے کر کے، تو اسے سختی سے منع کیا جائے گا، یعنی اس کو پیچھے موڑا جائے گا، واپس بھیجا جائے گا۔ اگر وہ نہیں مانتی جناب، ڈھیٹ ہے، سخت دل ہے،
تو اس کی وجہ سے جنازے کے ساتھ جانا نہ چھوڑا جائے، یعنی پھر دیگر جو لوگ جا رہے ہیں تو اس عورت کے ساتھ جانے کی وجہ سے اب یہ نہیں کہ جناب اس کو بھی جناب کہیں کہ تم جنازہ ہی نہ پڑھو گے کہ عورت کے ساتھ جا رہی ہے، یہ غلط کام کر رہی ہے، تم ہی نہ جاؤ، نہیں، تم نیک کام کرو، جنازہ ادا کرو، اس کی تدفین کا معاملہ جو وہ کرو، یہ جاتی ہے تو جائے، اس کے اپنے اعمال ہیں، پھر اس کو ویسے تو منع کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ اس کے ناجائز فعل یعنی جو نوحہ وغیرہ کرنا عورت کا ساتھ جانا، تو اس کے ناجائز فعل سے سنت کو ترک کرے، یعنی جو دیگر جو کام ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو دل سے برا جانے اور اپنا جناب وہ جنازہ پڑھے اور دیگر کام کریں، وہ دیگر جو افراد ہوں گے مرد حضرات۔ اچھا جی، اب یہ تو پہلا جو باب تھا ہمارا وہ کلیئر ہوا۔ وَمَعْنَاهُ، اس کا ایک معنی بھی انہوں نے نیچے بیان کیا ہے، وَلَمْ يُشَدَّدْ فِي النَّهْيِ كَمَا يُشَدَّدُ فِي الْمُحَرَّمَاتِ، اور اس کا ایک معنی بیان کیا گیا کہ اور تشدید نہیں کی گئی، یعنی سختی نہیں کی گئی ممانت کے اندر، فی النہی یعنی ممانت کے اندر، اس طرح کی جیسا کہ محرمات کے اندر سختی کی گئی ہے، یعنی جو دیگر محرمات ہیں، حرام چیزیں ہیں یا دن کے اندر دیگر سختی ہے، سختی والے احکامات ہیں، تو جس طرح ان کے اندر سختی کی گئی اس کے اندر، اس معاملے کے اندر اتنی نہیں ہے، تھوڑی سی نرمی ہے، لیکن پھر بھی اس کا جو معنی ہے وہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ آگے والا باب سماعت کرتے ہیں، بہت زبردست۔ باب استحباب تکثیر المصلین علی الجنازۃ وجعل صفوفہم ثلاثۃ فاکثر۔ پہلی بات فرمایا کہ اور یہ باب تکثیر کہتے ہیں کثرت کرنا، زیادہ کرنا۔ استحباب کا معنی آپ کو پتہ ہی ہے، مستحب ہونے کے معنی ہم یہاں پر لیں گے۔ المصلین یہ جمع ہے، نمازی، ٹھیک ہے، علی الجنازہ یہ تو واضح ہے، تو جنازے پر نمازیوں کی کثرت کرنے کے مستحب ہونے کے بارے میں ہے۔ یہ باب جنازہ پر مصلیوں کی، نمازیوں کی کثرت کرنے کے مستحب ہونے کے بارے میں ہے۔ دوسری، وجعل صفوفہم، اور ان کی صفوں کو بنانا، ثلاثۃ 3 فاکثر یا اس سے زیادہ، یعنی جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں آپ، پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا، زیادہ صفیں بنائیں، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، یہ مستحب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر زیادہ نہیں بن پا رہے، افراد ہی 6-7 ہیں تو پھر 3 صفیں بنا لیں گے، ٹھیک ہے، مطلب 7 افراد ہیں تو ایک امام بن جائے گا، 3 پہلی صف میں اور اسی طرح 2 دوسری صف میں اور 1 تیسری صف میں، ٹھیک ہے، یعنی 6 مقتدی ہو جائیں گے اور 1 امام 7 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ فاکثر یعنی 3 صفیں بنانا یا اس سے زیادہ بنانا، یعنی 3 صفیں بنا رہے ہیں یا اس سے زیادہ بنا رہے ہیں، اور کثرت چاہ رہے ہیں آپ، جو پہلے ٹاپک کے اندر آدھے حصے میں بیان کیا گیا۔ تو بہرحال اس باب کا جو عنوان ہے، اس سے لب الباب ہمیں یہی سمجھ آیا کہ نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں تو نمازی زیادہ ہوں، یعنی اعلانات وغیرہ دیگر جگہ پر ہو جائیں تو زیادہ عوام اکٹھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر 3 صفیں ہوں تو اس کی بھی فضیلت ہے، جس طرح کہ آگے آ رہی ہے، یا اس سے زیادہ صفیں بنا لیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من میت یصلی علیہ امۃ من المسلمین یبلغون 100 کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فیہ۔ فرمایا کوئی میت ایسی نہیں ہے، یصلی علیہ امۃ، جس کے اوپر نماز پڑھے ایک جماعت، من المسلمین مسلمانوں کی، مسلمانوں میں سے ایک جماعت جس پر نماز جنازہ پڑھے، کوئی ایسی میت نہیں ہے، یبلغون 100 کلہم، یعنی وہ جو جماعت ہے وہ 100 کو پہنچتی ہو، یبلغون 100 یعنی ان کی تعداد 100 کو پہنچتی ہو، یعنی وہ ان کی تعداد 100 ہو، کلہم یشفعون لہ، وہ سب کے سب اس کے لیے شفاعت کریں، اس کے لیے دعا کریں، یشفعون لہ یعنی سفارش کریں، دعا کریں۔ تو اب یہ جو نماز جنازہ کی دعا ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی سفارش ہوتی ہے، زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو آپ نے دعا سیکھی ہوئی ہے، جو عام طور پر ہمارے ہاں معروف ہے۔ تو الا شفعوا فیہ، مگر یہ کہ اس کی سفارش قبول کر دی جاتی ہے اس کے حق میں، مسجد کے حق میں۔ اگلی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پر سفارش کرنے والوں کی کتنی تعداد بیان کی گئی ہے، 100۔ اگلی روایت سنیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول ما من رجل مسلم یموت فیقول علی جنازته فیقوم علی جنازته 40 رجلا
لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعہم اللہ فیہ، رواہ مسلم۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ یقولو اور سمیتو کا تعلق اس طرح بنائیں گے تو ترجمہ اس طرح بنے گا، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من رجل مسلم یموت، کوئی مسلمان آدمی نہیں مرتا، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، تو اس کے اوپر 40 ایسے مرد کھڑے ہوں، یقوم کھڑے ہوں، مطلب علی جنازتہ مطلب اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، 40 رجل 40 ایسے مرد جن کی خصوصیت کیا ہے، صفت کیا ہے، لا یشرکون باللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں۔ تو اب ایسی چیزیں جب پائی گئیں، دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ 40 مرد اس کے اوپر کھڑے ہوں یعنی جنازہ میں شریک ہوں، دوسری یہ ہے کہ ان کی صفت ایسی ہو کہ جو مشرک نہ ہو، مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، صحیح القدہ سنی ہوں، اللہ کو اور اس کے رسول کو ماننے والے ہوں۔ اچھا جی، اب یہ دو چیزیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ تو یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ الا شفعہم اللہ فیہ، مگر یہ کہ اللہ پاک ان کی اس کے حق میں سفارش قبول فرمائے گا، شفاعت قبول فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر کیا ہو گیا؟ کتنی تعداد بیان کی سفارش کرنے والوں کی؟ 40۔ اب اگلی حدیث مبارکہ، حدیث مبارکہ سے پہلے اس حدیث پاک کا پس منظر بھی سماعت کریں کہ یہ 40 کا پس منظر کیا ہے، یعنی یہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے روایت بیان کی گئی ہے۔ تو اس حدیث پاک کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند مقام قدید یا عصفان، عین کے ساتھ، عین سین فا الف نون، قدید یا عصفان میں وفات پا گئے، یعنی ان کے جو چھوٹے لختر جگہ تھے تو وہاں پر وفات پا گئے۔ تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ اے قریب دیکھو کتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ تو حضرت سیدنا قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نکلا تو کچھ لوگ جمع تھے، میں نے آپ کو خبر دی، فرمایا کیا تم کہہ سکتے ہو کہ 40 ہوں گے، یعنی کیا تمہارا اندازہ ہے اتنا کہ وہ 40 ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں اتنے ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ مسجد کو لاؤ، پھر یعنی ڈیڈ باڈی کو لایا گیا۔ تو میں نے رسول پاک، پھر آگے انہوں نے یہ حدیث پاک سنائی، فرماتے ہوئے سنا کہ جس مرنے والے مسلمان کے جنازے میں 40 ایسے افراد شریک ہوں جو اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں تو اللہ پاک اس مرنے والے کے حق میں ان لوگوں کی شفاعت قبول فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث پاک کا پس منظر میں نے عرض کر دیا۔ تو اب یہ صحابہ کا انداز بھی کیسا تھا کہ موقع ڈھونڈتے تھے تو اس کے مطابق ایک حدیث پاک بھی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان بھی بیان کر دیتے تھے۔ ایک تو فرمان بیان کر دیتے تھے، دوسرا ان کے اوپر عمل بھی ہوتا تھا۔ لیکن آج اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے کہ جو ہم پڑھیں اس پر عمل بھی کریں، یعنی جن پر عمل کرنے والی صورتیں ہیں تو ان پر ہم عمل بھی کریں۔ اب یہ نسخہ یاد رکھ لیں، آپ جتنی مرضی دنیا جہان کی کتابیں پڑھ لیں آپ کو اتنا علم نہیں ملے گا جتنا آپ کو اپنے علم پر عمل کرنے کی وجہ سے ملے گا۔ آپ کتابیں پڑھتے رہیں گے تو اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے کتابیں، اللہ کرے پڑھیں۔ اس زمانے میں تو کتابیں بھی کہاں پڑھتے ہیں لوگ، خریدتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، PDF نہیں پڑھتے جناب۔ دوبارہ پڑھتا ہے تو اس کو علم میں تو اضافہ ہوگا، لیکن جو کالے حروف کے نیچے جو ایک الگ ہی جو نورانی علم ہے تو وہ علم جو ملتا ہے ادب سے، عمل سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علم پر عمل کریں گے تو آپ کا علم بڑھے گا، ٹھیک ہے، وگرنہ وہ کیفیت نہیں ہوتی علم کی۔ اپنے علم پر عمل کرنا چاہیے، جو چیز پڑھ لی ہے اس پر عمل ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز پڑھ لی ہے تو اب آپ عمل کم کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ نے پڑھا کہ یار یہ چیز تو سنت ہے، یہ تو چیز مستحب ہے، تو آپ وہ عمل ہی چھوڑ دیں، یہ کون سا بھائی فرض ہے، یہ کون سا واجب ہے۔ یہ چیز بہت آج کل کے طلباء کے اندر پائی جاتی ہے، یار یہ کون سا جناب واجب ہے، یہ کون سا فرض ہے، یہ تو فرض کفایہ ہے نا، جس طرح جنازے کے بارے میں کیا لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیگر مثال کے طور پر سنتیں ہیں جو سنتیں غیر موقدہ ہیں، یا اسی طرح نوافل ہیں، تو ان کو نہیں پڑھتے۔ علم میں اضافہ ہوا ہے تو علم میں چاہیے تو آپ کا عمل بھی بڑھتا، عمل میں بھی اضافہ ہوتا۔ آپ سنتیں غیر موقدہ نوافل کے ساتھ ساتھ آپ اشراق و چاشت، تہجد اور اس کے علاوہ اوابین وغیرہ کے نوافل ادا کریں، شکرانے کے نوافل روزانہ دو کریں، توبہ کے 2 نفل ادا کریں۔ تو اس طرح کی صورتیں ہونی چاہیے، آپ کے عمل میں اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال اس نسخے کو اور آپ عمل میں لے لیں گے تو انشاءاللہ آپ مجھے زندگی میں دعائیں دیتے رہیں گے کہ واقعی یہ نسخہ ہے۔ اب یہ نسخہ میرا نہیں ہے، یہ علماء کا بیان کرتا ہے، امیر السنت کا بیان کرتا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں تک 2 چیزیں ہوگی سفارشیوں کے والے سے۔
پہلی حدیث پاک کے اندر کتنی تھی؟ 100 تعداد ہو، دوسری کے اندر کیا تھی؟ 40 تعداد ہو. اب مزید آئیں. وعن مرثد بن عبد الله الجزني قال كان مالك بن حبيرة رضي الله تعالى عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. اچھا جی، حضرت مرثد بن عبداللہ یزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ عنہ فرمایا اذا صلی علی الجنازتی، کانا مالک بن حبیرہ کے ساتھ اس کا تعلق آگے بنائیں گے. کانا مالک بن حبیرہ تھا اذا صلی علی الجنازتی، جب آپ نماز جنازہ پڑھاتے، یعنی مالک بن حبیرہ جب نماز جنازہ پڑھاتے تو فتقال الناس علیہ، تو قلیل لفظ آپ نے سنا گا. یہاں پر حاشیے کے اندر، حاشیہ نمبر 2 کے اندر بھی انہوں نے تقالا کا معنی بیان کیا ہے کہ المنتظرین، یعنی یہ اصل معنی ہے تفاعل من القلتی، یعنی تفاعل، باب تفاعل سے تقالا لے کے آئیں تو یہ قلت کے معنی میں ہے. یعنی آپ جب لوگوں کو کم محسوس کرتے، جب آپ نماز جنازہ پڑھاتے، کانا مالک سے ترجمہ دوبارہ سماعت کریں کہ مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز جنازہ پڑھاتے فتقال الناس علیہا، ہا ضمیر اسی طرح جنازہ کی طرف، تو نماز جنازہ پر لوگوں کو کم محسوس کرتے. فتقالا کے اندر جو فائل نکلے گا وہ حضرت مالک بن حبیرہ، تو الناس مفعول بھی بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو کم محسوس کرتے نماز جنازہ پر، تو پھر کیا ہوتا؟ جزأہم علیہا 3 اجزاء، تو آپ تقسیم کر دیتے ان لوگوں کو، جزأہم ان لوگوں کو تقسیم کر دیتے، یعنی جو تعداد آئی ہوئی تھی ان کو تقسیم کر دیتے، علیہا اس پر 3 اجزاء 3 حصوں میں، 3 ٹکڑے کر دیتے. ثم قال، پھر آپ فرماتے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سرکار کا یہ فرمان بیان کرتے، سرکار نے فرمایا من صلی علیہ 3 صفوف، جس پر 3 صفوں نے نماز جنازہ پڑھی، فقد اوجبہ، تو تحقیق واجب ہو گئے. اب واجب کیا ہوگی؟ اس کا 2 معنی انہوں نے نیچے حاشیہ نمبر 3 میں بیان کیے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ واجبت لہ الجنت، اس کے لیے جنت واجب ہوگی. دوسرا معنی ہے کہ یا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ واجبت لہ المغفرۃ، کہ اس کے لیے مغفرت، بخشش واجب ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب اس حدیث پاک کے اندر اوپر میں دوبارہ سماعت کریں کہ 100 پھر 40. اب یہاں پر کیا ہے کہ حضرت مالک بن حبیرہ سرکار کے فرمان کے والے سے بیان کر رہے ہیں کہ 3 صفیں جس پر نماز جنازہ پڑھنے تو اس کی بھی واجب ہو جاتی ہے. تو وہ 2 معنی میں نے عرض کر دیے، بخشش یا جنت. اچھا، اب یہ 3 حدیثیں ہوگی. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 3 حدیثیں اس انداز میں کیوں ہیں کہ ایک کے اندر 100 کا ہے، دوسرے کے اندر 40 ہے، ایک کے اندر 3 صفوں کا ہے. تو یہ حدیثیں آپس میں اختلاف ہو گیا ان کا، کہ ان کا آپس میں نہیں مطلب اتفاق ہے حدیثوں کا، یا آپس میں تعارض واقع ہو رہا ہے. تو ان کا جواب سمپل سا ذہن میں رکھ لیں. جس طرح کے دیگر آپ نے بھی فرامین سنے ہوں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طرح کے سوالات کیے گئے کہ افضل نیکی کون سی ہے، یا افضل اس طرح کے نا چیزیں سوالات ہوئے. تو سرکار نے اب مختلف آپ کو حدیث مل جائے گی کم از کم 3-4 طرح کی، کہ افضل چیز یہ ہے، افضل نیکی یہ ہے، ٹھیک ہے، افضل نیکی یہ ہے. تو اب یہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تھے حکیم الامت، سرکار امت کے حکیم تھے، پہچاننے والے تھے کہ اس بندے کی جو سچویشن ہے وہ کس انداز کی ہے، کیفیت کیسی ہے. تو وہ جن سوال کرتا تھا سرکار اسی کے مطابق، اس کے جو کیفیت کے مطابق جواب عطا فرماتے. پھر کوئی اور آتا تو اس کی جو کیفیت ہوتی تو اس کے مطابق سوال کا جواب دیا جاتا. ٹھیک ہے، ایک تو انداز یہ تھا. اب یہاں پر بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک یہ میں عرض کروں گا کہ پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک بہت پیارا لطیف نقطہ بھی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مالک و مختار بنایا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جو امت سے بڑی محبت تھی. تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ نقطہ ہے جو علماء نے بیان کیا، میں وہ عرض کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں. ویسے اس کے اور بھی نقطے بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہاں پر صرف ایک عرض کروں گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دیکھا کہ میری امت کا مطلب 100 بندے اگر سفارش کرتے ہیں، یعنی جس طرح جنازے کے اندر، تو اس کی بخشش ہو جائے گی. تو اب سرکار نے یہ کسی مقام پر فرما دیا. پھر کسی مقام پر سرکار نے مزید توجہ اور رحمت بھری نگاہ فرمائی امت پر. تو سرکار نے فرمایا کہ چلو، یعنی کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے کہ جن کے اوپر جنازہ پڑھنے والے کم ہوں گے. سرکار نے 40 کا فرما دیا. پھر مزید جب توجہ گئی امت کے اوپر رحم والی،
تو سرکار نے 3 صفوں کا فرما دیا گیا کہ 3 صفیں ہوں تو پھر بھی اس کے لیے کرم ہو جائے گا. تو اب 3 صفوں کے اندر اب 3 صفیں ہونی چاہیے، تعداد اس کے اندر جتنی بھی ہو، یعنی جس طرح 7 فرد ہیں، ایک جنازہ کا امام بن جائے، 3 پہلی صف میں، 2 دوسری میں اور 1 تیسری میں، یوں 7 ہو جائیں گے، یعنی 6 مقتدی اور اگر ٹوٹل ہوں ہی 6 تو ایک امام بن جائے، 2 صفوں میں ہو جائیں اور جو چھٹا ہے وہ آخری صف میں ہو جائے، ٹھیک ہے، تیسری میں، ٹھیک ہے، اس انداز میں، یعنی 6 افراد ہیں تو بھی کام چل جائے گا، 7 ہیں تو بھی 3 صفوں والا معاملہ بن جائے گا. تو یہ سرکار علیہ السلام کا ایک امت پر مہربانی تھی. اچھا جی، اب ایک تو یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کی بھی فضل ہے. اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، رحمت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بہانے، جس طرح کہتے ہیں نا اللہ کی جو رحمت ہے یہ بہانے ڈھونڈتی ہے، ٹھیک ہے، بہانے بناتی ہے کہ کسی طرح بہانہ بن جائے، میرے بندے کا کام ہو جائے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک اعتراض کے جواب کے اندر آپ کو یہ حدیث پاک کام آئیں گی. اب وہ حدیث پاک، اچھا اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ بھائی تم اصالِ ثواب کرتے ہو جناب، 11ویں کرتے ہو، 12ویں کرتے ہو جناب، صالح ثواب کرتے ہو مردوں کو، بھائی بخشنا تو رب نے ہے، بخشنا تو اللہ نے ہے، تمہارے صالح ثواب سے کیا ہو جانا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بخشنا رب نے ہے، بخشنا رب نے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چلو میرے بندے، تم اگر یہ ایک چیز یہ کر کے فلاں کو بخش دو گے، یہ بخش دو گے، یہ کر کے یعنی صالح صاحب کر دو گے تو میری رحمت متوجہ ہوگی تو میں اس کو بخش دوں گا. یعنی کرنا تو میں نے اپنی مرضی سے رب جو فرماتا ہے، لیکن بندہ جو کرتا ہے تو یہ ایک وسیلے بنے ہوئے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ حدیث کے اندر یا قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ یہ صالح صاحب کا جو اصل ہے وہ موجود ہے. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ بخشنا تو رب نے اپنی مرضی سے ہے، اپنی جو رحمت سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہانے بھی ڈھونڈتی ہے. تو یہ ایک بہانہ ہی ہوتا ہے کہ ہماری ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہم اس کو بخش دیں گے، فاتحہ بخش دیں گے، یا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس کو بخش دیں گے، تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جب متوجہ ہوگی تو انشاءاللہ وہ مردے کا بیڑا پار ہو جائے گا اور اس کے صدقے میں کرنے والے کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ 3 دلیلیں بھی ہیں کہ بھائی بخشنا تو رب تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہے، اپنے کرم سے ہے، اپنے فیصلے سے ہے، تو پھر یہ 100 کرنا، 40 کرنا، 3 صفحے کرنا، پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو رب نے بخشنا تو اپنی مرضی سے ہے، تو یہ لوگوں کی درمیان میں جو وسیلہ بننے ہیں یہ کیوں وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے ان کی کہ پہلے 100 بندوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ سفارش کر دیں گے تو اللہ بخش دے گا؟ کیا اللہ اس کے بغیر نہیں بخش دیتا؟ جنازہ پڑھے بنا، پڑھائے بنا کسی کا، تو جناب ویسے مرتے ساتھ اللہ تعالیٰ بخش دے یا جہنم میں ڈال دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے نا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ 100 تم بندے آ کر دعا مانگ دو گے تو جیسا بھی یہ نکمہ ہے دنیا کے اندر گزارا ہے، اس نے زندگی گزاری ہے، لیکن یہ اس کے حق میں دعا کریں گے، سفارش کریں گے تو میں انشاءاللہ معاف کر دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. دوسری 40 کے بارے میں فرمایا، پھر 3 صفوں کے والے سے فرمایا. تو یہ اس اعتراض کا جواب آپ ذہن میں رکھ لیں، آپ کو زندگی کے اندر انشاءاللہ کام آئے گا آگے آپ کی فیلڈ میں، کہ یہ اعتراض جو اصالِ ثواب پر کرتے ہیں تو یہ اس کا بہترین آپ جواب اس کو مزید بنا. میں صحیح طور پر کلیئر نہیں اس کو کر پایا، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھا پایا ہوں. اچھا، اس حدیث پاک سے اور کون سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ ایک یہ ہے کہ آپ نے جب لوگوں کو کم محسوس کیا یا کم محسوس کرتے تو پھر ان کو تقسیم کر دیتے، پھر انہوں نے سرکار کی ایک حدیث مبارکہ بھی سنائی، تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جنازے کا وقت تھوڑا بہت بندہ گفتگو کر لے، جو آئے ہوئے جو ہوتے ہیں نمازی حضرات، نماز جنازہ پڑھنے والے، تو ان کے سامنے کچھ بیان کر دینا، خطبہ کر دینا، ان کو مسائل وغیرہ سمجھا دینا، تو یہ اس حدیث پاک سے ثابت اشارہ ہوتا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے ان کی تعلیم کے لیے. اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر تعارض نہیں ہے، جو کہ میں نے پہلے عرض کر دیا. پھر انہوں نے جو کہا من صلی علیہ ثلاثۃ صفوف، یعنی جس پر نماز جنازہ 3 صفحے پڑھیں، تو 3 صفوں کی طرف یہ جو لفظ ہے ثلاثۃ صفوف، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک صف بنانا یہ مکروہ ہے، یعنی اس کی کراہت کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ بھی ذہن رکھیں کہ آخری صف، ویسے تو پہلی صف افضل ہوتی ہے، یعنی جس طرح ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو پہلی صف جو مرد حضرات مسجد میں پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ پہلی صف کے اندر جو امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہے تو اس کے اوپر رحمت متوجہ ہوتی ہے، یعنی سب سے پہلے رحمت متوجہ ہوتی ہے امام پر، پھر اس کے بالکل جو عین پیچھے ہے، پھر دائیں طرف والوں پر، پھر جو دل والی جانب ہے اس طرف، یعنی الٹی طرف جو ہے بائیں طرف، پھر اسی طرح دوسری صف کا معاملہ ہے، پھر تیسری صف اس طرح. اچھا، تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 گانا نمازی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پہلی صف افضل ہوتی ہے، لیکن نماز جنازہ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ آخری صف افضل ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنازہ ہوتی ہے سفارش کی دعا، جس طرح کہ ابھی آپ نے جملے پڑھے ہیں کہ سفارش کرنے والے وہاں پر معاملات ہوتے ہیں، اس کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے. تو
تو اب آپ کو پتہ ہے کہ بندہ جب کسی کے ہاں عرضی پیش کرتا ہے، سفارش کے لیے جاتا ہے، تو وہاں یہ نہیں کہ اپنی مال و دنیاوی طور پر جناب کسی کے وہاں سفارش کرنے کے لیے جانا ہے کسی بڑے کے پاس، تو جناب اپنی دولت کا اظہار کرتے ہوئے جناب اچھا سوٹ پہنے، اچھا جناب بوٹ پہنے اور جناب اچھی طرح بن ٹھن کے جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جتنا وہ اپنے آپ کو حقیر، ذلیل اور جناب کمزور اور ضعیف اور پھٹے پرانے اور اس طرح کا ماحول بنا کے جائے گا تو سامنے والے کو رحم آئے گا، تو اور وہ اس کی بات، اگرچہ یہ مال و دولت والا تھا لیکن اپنی کیفیت ایسی بنا کر گیا ہوگا تو اس کے اوپر اس کو رحم آئے گا، تو وہ اس کی مطلب سفارش قبول کر لے گا۔ اب یہ جو دعا مانگنا ہے، جنازہ کرنا ہے، یہ بھی ایک سفارش ہے۔ تو اب سفارش کرنا، تو یہ جو جتنا بندہ پیچھے ہوگا تو گویا کہ وہ پہلو والوں سے زیادہ مطلب کم حیثیت ہو گیا نا، کہ ایک بندہ پہلے کھڑا ہے، پھر دوسرا پیچھے، پھر اسی طرح چلتے چلتے جائے پیچھے، جتنا پیچھے ہوگا تو یہ گویا کہ ایک اس کی کیفیت ہے کہ وہ سب سے پیچھے کھڑا ہے، ٹھیک ہے، تو پیچھے والوں کو عموماً اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو اب یہاں پر یہ آیا ہے سفارش کرنے کے لیے اور پیچھے کھڑا ہے، تو اب یہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی کہ یہ اس نے عاجزی کی ہے، تواضع کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ نہ کچھ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ملفوظات امیر اہل سنت، ٹھیک ہے، یہ جو مدنی مذاکرے ان کی قسطیں وغیرہ جمع ہو رہی ہیں، ملفوظات امیر سنت، تو یہ اس کے اندر میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک تھوڑی سی میں نے عرض کرنے کی کوشش کی، اللہ کرے ہو سکتا ہے میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ تو جی پیارے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ کلیئر ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا، سنا، سمجھا، اس کو صحیح طور پر سمجھ کر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔